امت کے گناہگاروں کی بخشش۔ جامع المعجزات میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ آپ کی خدمت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دعوت کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرے گھر تشریف لائیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت قبول فرمائی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قدم مبارک جو آپ کے گھر کی طرف چلتے ہوئے زمین پر پڑتا اسے گننے لگتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عثمان تم میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں یہ چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم مبارک کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی خاطر کے غلام آزاد کروں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی نے اپنے گھر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قدم مبارک زمین پر پڑے تھے اس قدر غلام آزاد فرمائے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس امر سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آج میرے دینی بھائی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی شاندار دعوت کی اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم مبارک کے عوض ایک غلام بھی آزاد کیا۔ میری خواہش ہے کہ کاش ہم بھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی دعوت کر سکتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کا قصہ سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ بھی جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں اور اللہ عز و جل نے چاہا تو جو ہم سے ان کی شایان شان ہو سکا ہم بھی ان کی خاطر کریں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہنے پر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت دعوت دی اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کثیر جماعت کے ہمراہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلوت میں گئی اور سر باسجود ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے اللہ تیری اس بندی نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی ہے اور تیری اس بندی کو تجھ پر بھروسہ ہے کہ تو اس کی آج لاج رکھے گا اور اس کی دعوت کے لیے کھانے کا انتظام نفیسی طور پر فرمائے گا۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعا کے بعد ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا۔ اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور اقسام یعنی کہ تمام ہانڈیاں لذیذ کھانوں سے بھر گئی۔ آپ ان میں سے کھانا نکالتی تھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرتی جاتی تھی، حتیٰ کہ سب نے وہ کھانا سیر ہو کر کھایا اور ایسا لذیذ کھانا انہوں نے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیرانگی کو بھانپ لیا اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایسا کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا اور اللہ عز و جل اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے یہ کھانا ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھلانے کے بعد ایک مرتبہ پھر خلوت میں گئی اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر عرض کیا، اے اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کیا تھا مگر تیری یہ بندی اس کی توفیق نہیں رکھتی۔ اے اللہ، جیسے تو نے جنت سے کھانا بیچ کر میری عزت رکھی ہے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے قدم میرے گھر تشریف لاتے ہوئے اٹھائے تو ان کے بدلے ان کی امت سے اتنے ہی گناہگاروں کو دوزخ سے رہائی عطا فرما دے۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعا مانگ کر فارغ ہوئی، اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کی دعا کو قبول فرما لیا اور اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں آپ کی امت کے ایک حرف اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کی دعا قبول فرما لیا اور اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں
آپ کی امت کے 1000 گناہگاروں کو دوزخ سے خلاصی عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔